حضرات السلام علیکم، میں ہوں اختر عباس، آپ کا میزبان۔ آج ہم قربانی اور اس کے مسائل کے حوالے سے ایک اہم پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ قربانی پورا سال انتظار کے بعد ذوالحج کے مہینے میں تمام مسلمان ادا کرتے ہیں یہ فرض، اور اس کے حوالے سے بے شمار لوگوں کو سوالات ہوتے ہیں، مسائل سامنے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے ہم تک سوالات بھیجے ہیں۔ آج ہم نے ان سوالات کے حوالے سے دو معزز مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے، ان سے ہم سوالات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا آغاز کریں، ہم اس پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ دنیا میں سب سے جو مضبوط دعویٰ ہے وہ محبت کا ہے۔ محبت انسانوں سے ہو، محبت خاندانوں سے ہو، محبت ملکوں سے ہو، یا محبت اپنے پروردگار سے ہو، محبت کبھی دعوے سے نہیں مانی جاتی، ہمیشہ اس کو ثبوت دینا پڑتا ہے۔ قربانی بنیادی طور پر ایک ثبوت ہے جو محبت کرنے والے مسلمان اپنے رب سے محبت کے ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا۔ اللہ نے ان سے ان کے صاحبزادے کی قربانی مانگی اور جس کو قبول کیا، اور اس کے بعد وہ قربانی کا پورا تسلسل صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو دو معزز مہمان ہیں، ہمارے مہمانوں میں پہلے مہمان پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب ہیں، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، جامعہ سلفیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان مولانا یونس بٹ صاحب ہیں، یہ بھی فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد جو پاکستان کی بہت ممتاز اور نمایاں ادارہ ہے دینی تعلیم کا، وہاں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید۔ اب ہم ایک بہت اہم موقع پہ جمع ہیں اور ہمارے پاس بے شمار سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے جہاں سے یونس بٹ صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قربانی جو ہم جانوروں کی دیتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کو، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، تو ایسی پھر قربانی پوری امت پہ کیوں واجب کی گئی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ قربانی کا گوشت بھی، خون بھی، اس کی کھالیں بھی، وہ ہمارے پاس رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کی کیفیت، جو دل کی کیفیت ہے یہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے کہ دل میں ہمارے کیا ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہم کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اس بات کا مظاہرہ ہوتا ہے قربانی کے ساتھ کہ ہم اللہ کی محبت میں، جس طرح ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے لیے، اس کی توحید کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنا گوارا کر لیا کہ یہ محبت اللہ کی محبت میں آڑے نہ آئے، اللہ کی محبت ہر محبت پہ غالب رہے۔ یہ اظہار ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ ہم اللہ کی محبت میں اپنی ہر محبوب چیز قربان کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت پہ غالب ہو۔ اچھا پروفیسر، جو ہماری پرانی تاریخ ہے، حضرت ابراہیم کے بعد کو 2-2.5 ہزار سال قربانی تب بھی ہوتی رہی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگ خانہ خدا میں جانور قربان کرنے کے بعد دروازوں پہ گوشت کا ڈھیر لگا دیتے تھے اور خون کو دیواروں پہ مل دیتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس طرح اللہ کے زیادہ قریب ہوا جا سکتا ہے۔ کیا ان کا جو طرز عمل چونکہ ہزاروں سال یہ چلتا رہا، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اصل بات یہ ہے کہ قربانی ایک تو ہے جانوروں کی قربانی جو ہم کر رہے ہیں آج کل، مسلمان بڑے ذوق شوق سے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ جانور کی قربانی ہے۔ اسلام، بلکہ اسلام نہ کہیں، اب یہ تاریخ انسانیت جو ہے، جہاں سے انسان شروع ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں جب آتا ہے تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذرا قصہ تو سناؤ کہ انہوں نے بھی کوئی قربانی دی تھی۔ قربانی اصل قرب سے نکلا ہے کہ اب انہوں نے بھی قربانی دی، وہ کیا تھی، کیسی تھی، کس کیفیت میں تھی، لیکن باہر صورت ایک تصور ہمارے ذہن میں ضرور موجود ہے۔ بلکہ آپ اسلام کو چھوڑے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی ہیں یا لوگوں کے خود ساخت ہیں، ان میں قربانی کا تصور ضرور موجود ہے، چاہے ہندو مت ہو، چاہے بدھ مت ہو، عیسائیت ہو، زرتشت ہوں، مجوس ہوں، یہ سورج کو پوجنے والے ہوں، قربانی کا تصور تو موجود ہے۔ جہاں تک امت مسلمہ کی یہ قربانی ہے، جو آپ نے ابھی جس چیز کا ذکر کیا نا،
بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب یہ ہے نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی کہ خون زمین پہ بہہ گیا، گوشت ہم کھا گئے، بالکل، اور کھا لیں تو پھر بانٹی جائیں گی، دیکھیں کون جو بڑھ کر تھام لے ساقی، میں نے اسی کا اصل چیز یہ ہے کہ یہ اس رسم کو ایک لحاظ سے ختم کیا گیا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ملتے تھے، فرمایا نہیں، اللہ کو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو۔ ویسے ایک بات یہاں میں ضرور سمجھتا ہوں اپنے سامعین کو بتانے کے لیے، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی مجسمہ قربانی ہے۔ یہ تو ایک کلائمیکس ہوا نا آخر میں آ کر، ایک تسلسل شروع ہوا، پیدا ہوئے، سب سے پہلے قربانی گھر سے نکلنا پڑ گیا، گھر بار کی، ماں باپ کی قربانی دی، چھوڑ دیا ان کو، پھر قوم کی قربانی دی تھی، گھر کی قربانی دے دی، وطن کی قربانی دے دی، حتیٰ کہ ان کو ذبح کرنے سے پہلے بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیاہ، بالکل رشتوں کی قربانی کا تصور بھی کچھ نہیں۔ آگ میں ڈالنے کے لیے قربانی ہاں آتی ہے۔ دیکھیں وہ اچھا کیا کہ آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی قربانی کیا کہ وہ تو بیٹا ذبح کیا، خود اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر کلائمیکس چلتا جا رہا ہے، پھر کلائمیکس جب آتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، یہ آپ کہہ دینا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن جب یہ تصور ہو، ہم تو رات کو بچے کے اوپر نا سردیوں میں وہ کمبل دیتے ہیں، یہ بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، ہمیں جب فون آ جائے کہ بچے کو بخار ہے تو شاید پروگرام بھی ہمارا پھسپھسا سا ہو جائے، یار فون کریں گے کیا حال ہے۔ اب وہ تصور کرے نا ذرا کہ وہ بچے کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا قبول کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر فرشتے بھی تو دیکھ رہے تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو آدم کو پیدا کر رہا ہے، اللہ نے کہا ہوگا ضرور دیکھو ذرا، یہ ہے وہ شخصیت جس کو میں نے پیدا کیا تھا، لاؤس جیسا، جو اپنے بچے کو قربان کر دے، بلکہ اس قربانی کو رہتی دنیا تک یہ تو ایک زندہ رکھا ہے، زندہ اور جاوید، ان کا نام بھی زندہ رکھا اور ان کے کام کو بھی زندہ رکھا۔ یہ بڑی اچھا دلچسپ داستان ہے کہ ہم مسلمان پورا سال انتظار کرتے ہیں ان دنوں کا، جب حج کے دن آتے ہیں اور بڑے اور چھوٹے سب نے قربانی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، تو جو عشرہ ذی الحج ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ ہم عام طور پہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں لیکن زیادہ تفصیل نہیں جانتے۔ ایک تو کم از کم اس کے بارے میں ہم جان پائیں، دوسرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے بارے میں کچھ خاص ہدایات بھی دی ہیں۔ یہ بحثیت ایک عشرہ کے، باقی ایام بھی ہوتے ہیں، مہینے بھی افضل ہیں، لیکن ایک عشرہ ذو الحج کا پہلا عشرہ یہ تمام عشروں سے زیادہ افضل ہے، اس معنی میں کہ اس میں جو بھی ہم نیک کام کریں گے، عبادت کریں، وہ دیگر مہینوں میں یا دیگر ایام میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ افضل ہوتی ہے، اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس عشرے میں ذو الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں۔ کچھ خاص باتیں بھی بتائیں اس کے لیے، سب سے اہم بات تو قربانی ہے، سب سے اہم چیز قربانی ہے، تو اس لیے عشرے میں کی جاتی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے سوا اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید کا ذکر، لا الہ الا اللہ، تلبیہ جو حجاج پوری دنیا کے نمائندے بن کے آ کے وہ حرم میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، نغمہ توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر، اس کی حمد ہو، اس کی تسبیح ہو، اس کی بڑائی ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ذکر میں کچھ خاص کلمات کا کوئی ہے رہنمائی؟ وہ ایک تو ہمارے ہاں مروج ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بعض روایات میں ہے، لیکن جو علمی دنیا ہے، اس جو حدیث کی دنیا، تحقیق کی دنیا، وہ ان الفاظ کو بعض احادیث میں آتا تو ہے اور ہمارے ہاں رواج بھی ہے۔ بہر صورت یہ چونکہ ذکر اللہ کا ہے اور اس میں کوئی شرک بھی نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام سے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اس عشرے میں روزے بھی رکھتے تھے، درست ہے، رکھتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی جو صورت ہے والفجر ولیال عشر، تو بعض ہمارے صحابہ اور تابعین سے یہ ہے کہ یہ شاید ولیال عشر سے مراد یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، وہ بھی بعض لوگ اس کو لیتے ہیں۔ ویسے جس طرح کہ ہمارے محترم شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ اس چیز کو نا خالی
تصوراتی نہیں رہنا چاہیے۔ مولانا یونس بٹ صاحب، آپ سے ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو عرفہ کا روزہ ہے عام طور پہ رکھا جاتا ہے جی اور مسنون بھی ہے، صحیح۔ اچھا کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ روزہ یعنی ہم پاکستان میں ہیں تو جب یہاں کی تاریخ اس لحاظ سے رکھا جائے جو سعودی عرب میں جس روز 9 ذی الحجہ اس روز رکھا جائے؟ نہیں، یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عربوں نے نا بعض کاموں کے نام سے دن کے نام رکھ لیے، یوم عرفہ 9 ذی الحج، ایام تشریق 11 12 13 ذی الحج کے وہ ایام ہیں جس میں عرب لوگ گوشت خشک کیا کرتے تھے۔ بجا تشریق کا معنی اس کو 2 میں ڈال خشک کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ان ایام کی جو کام کرتے تھے اس کا نام رکھ دیا یوم عاشورہ۔ یہ نام رکھے جاتے ہیں تاریخوں کے۔ یوم عرفہ نام ہے 9 ذی الحج کا، جہاں بھی 9 ذی الحج ہوگی تو وہاں یوم عرفہ ہوگا۔ نہیں ہم اپنے لحاظ سے کریں گے یا ان کے لحاظ سے؟ بالکل اپنے لحاظ سے کریں۔ اپنے لحاظ سے دیکھیں، کریں گے۔ ممکن ہے کہ سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہو اور کسی اور جگہ 10 ذی الحج ہو، صحیح، ان کی 9 ذی الحج پہلے آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب وہ تو نہیں ہے، عرفے تو آج جا رہے ہیں، ان کے یہاں 9 پہلے کتنے پہلے تھی۔ اس لیے ہر علاقے میں وقت بھی اپنا اپنا ہوگا، تاریخ بھی اپنی اپنی ہوگی۔ بالکل بجا۔ اچھا ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں جی وہاں اگر قربانی وہ نہ دے سکیں تو کہا جاتا ہے کہ 3 روزے پہلے رکھے اور 7 روزے بعد میں رکھے تو یوں ان کا اس کا متبادل ہو جائے گا۔ صحیح۔ کیا جو عام زندگی میں بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس رقم کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، تو کیا یہ اگر کرے تو اس کا متبادل ہو سکے گا؟ یعنی حجاج کے علاوہ ہاں جی، حجاج کے عام علاوہ مسلمان جو ہیں، جی، کسی عامت المسلمان جو کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے نا، تو اگر وہ بھی 10 ذی الحج کو عید کے دن وہ مسلمانوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہو اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے، دل میں جذبہ قربانی ہے بجا لیکن طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اگر اس دن بجائے قربانی دینے کے اپنے بال کٹوا دے، ناخن کٹوا لے، تو امید ہے اس کو ثواب مل جائے گا۔ اچھا ماشاء اللہ، گڈ۔ پروفیسر صاحب، آپ سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ ہم عام طور پہ 2-3 جانوروں کی قربانی ہی کرتے ہیں، جبکہ حلال جانور تو بہت سارے ہیں۔ جی، یعنی سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہرن کی، نیل گائے کی، گھوڑے کی حلال جانور ہیں یہ بھی، ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا میں جواب بھی دوں گا، لیکن میں ذرا اپنے محترم شیخ صاحب کے سوال کو نا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے بتا دیا، لیکن یوم عرفہ کے روزے کی ایک خاص اہمیت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بہت خاص چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ چونکہ یہ پروگرام ہم اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مفت کی نیکیاں ہیں۔ بجا ابھی موسم بھی بہت گرمی شدت ختم ہو رہی ہے اور اکتوبر کا مہینہ ہوگا، تو میرے خیال میں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، آسانی سے رکھا جا سکتا ہے، کتنی بڑا اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم 1 دن کا روزہ رکھیں گے اور 2 سال کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کے چینل کی وساطت سے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ پیغام بھی دینا چاہیں گے کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ خواتین حضرات، بہت عمدہ جواب آیا، اور انشاءاللہ العزیز اس دفعہ ہم سب لوگ یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابھی ہم تھوڑا سا وقفہ کرنے لگے ہیں، بریک پہ جاتے ہیں، اور بریک پہ بعد ہم وہیں اسی سوال سے آغاز کریں گے جو ہم نے حلال جانوروں کی قربانی کے حوالے سے پوچھا تھا۔ وقفہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک بہت اہم سوال پہ بات کر رہے تھے اور ہمارے معزز مہمان پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب اس کا جواب دے رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ کیا صرف گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی جس کا ہم عام طور پہ مستعمل ہے، یا وہ سارے جانور جو حلال ہیں، اس میں ہرن ہے، نیل گائے ہے، گھوڑا ہے، کیا ان کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے؟ یہ سوال بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایک تسلی بخش جواب ہے وہ نہیں مل پاتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اس کا… جی، آپ نے جو گھوڑے کا لفظ بولا ہے نا، یہ ہمارے عمومی جو عوام الناس ہیں نا، ان کے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ گھوڑا حلال ہے۔ بالکل بجا۔ یہ جب ہم بات کریں گے تو ایک نا شاک بھی لگتا ہے لوگوں کو کہ یار یہ گھوڑا حلال ہے، تو چونکہ ہمارے ہاں اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی، قربانی ہے بھی نہیں، ویسے بھی نہیں ذبح کیا جاتا۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ اچھا وہ رہ گیا، کیا گھوڑے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں بتانے لگوں انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔
وہ ذرا اپنی ترتیب سے ذرا ہوگا نا بجا تو انشاءاللہ ٹھیک پہلے ہرن کی بتائیے گا، لوگوں نے گھر میں نہیں، پالے پہلے ہوئے آپ ہوتے ہیں۔ گھوڑے پہ آ گیا، ابھی ہرن پہ آ گئے، میں اپنی ترتیب سے آؤں گا ٹھیک ہے۔ پھر نیل گائے بھی ہے نا۔ جی۔ اصل میں اسلام میں اس کا لفظ بولا ہے بہیمۃ الانام، جو قرآن میں آتا ہے نا بہیمۃ الانام، یہ بہیمۃ الانام ایک خاص اصطلاح ہے بجا اور خاص جانوروں کے لیے ہے، اور عرب میں جب یہ بولی جاتی ہے تو اس میں ہرن وغیرہ، گھوڑا وغیرہ اور نیل گائے وغیرہ شامل نہیں ہوتے۔ اس میں گائے، اونٹ، بکری، چھترے، ماز جس کو بولتے ہیں، یہ آتے ہیں۔ یہ 8 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، 4 ہیں پھر 8 بن گئے، وہ مذکر اور مؤنث۔ تو ان بہیمۃ الانعام میں جو قرآن بار بار کہتا ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، اور اسی طرح قرآن کے بعض مقامات جو حج کے آتے ہیں سورہ الحج میں، وہاں بھی، تو اس سے مراد یہ خاص جانور ہیں۔ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ قربانی کے لیے جو سنت طیبہ ہے یا سنت مطہرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور قرآن، اور عربوں کے ہاں بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، عربوں کے ہاں بھی انہی کی قربانی دی جاتی تھی، اسلام سے پہلے بھی وہاں بھی کوئی ایسا تصور نہیں تھا۔ یعنی پالتو کی شرط بھی نہیں ہے؟ نہیں، پالتو یہ پالتو ہوتے ہیں نا، اونٹ، گائے۔ جو سوال یہی تھا کہ جو ہرن اور نیل گائے وغیرہ وہ بہیمہ میں نہیں آتے۔ اچھا، وہ بہیمہ ایک خاص، میں نے بتایا نا، یہ خاص اصطلاح ہے اسلام کی، بہیمۃ الانعام میں نہیں آتے یہ لوگ۔ بجا اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر بتا دیجئے کہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو قربانی کے لیے؟ وہ ایک عارضی عیب ہو جاتے ہیں بعض اوقات، بکرا ہے وہ حلال ہے، اس کی قربانی جائز ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام نے جو بڑے بڑے 4 عیب بتائے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کچھ لنگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ صرف مالوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح اس کے اندر تھوڑی سی چال میں، محسوس نہیں ہوتے، وہ چلتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے، وہ جائز ہے۔ ایسا لنگڑا پن جو دیکھنے میں بھدا لگے، محسوس ہو کہ یہ لنگڑا جانور ہے، اس کی قربانی نہیں کرنی۔ اسی طرح بیمار، اور ایسا بیمار جو شکل سے نظر آ رہا ہو، جس طرح ہمارے ہاں ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر کوئی بیماری ہے تو کسی کو نہیں پتا۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بیمار جانور ہے۔ اسی طرح جس کی ہم پنجابی میں کانا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہیں گے جی؟ کانا کہتے ہیں، کانا ایک آنکھ والا کہہ دیتے ہیں، چلے ٹھیک ہے۔ وہ جو کانا جانور ہے نا، اور ایسا بھینگا پن جو ہر آدمی کو نظر آئے، باقاعدہ تلاش کر کے کہ دیکھو جس کے زاویے دیکھے، وہ نہیں، جس کا ظاہر ہو کہ ہر بچہ بھی دیکھے یہ تو کانا ہے، یہ تو بھینگا ہے، صحیح۔ اور اسی طرح اتنا دبلا لاغر مریل جانور، بوڑھا، کہ جس کی ہڈیوں میں اب پانی بھی نہیں ہے، مخ بھی نہیں ہے، یہ جانور بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا مولانا، بعض لوگوں نے جانوروں کے کان کاٹے ہوئے ہوتے ہیں جی، کسی بھی خاص وجہ سے، تو کیا وہ کٹے ہوئے کان والا جو جانور ہے اس کی قربانی ہو سکے گی؟ اصل میں ہمیں شریعت نے ایک تصور دیا ہے کہ یہ تم قربانی کس کے سامنے پیش کر رہے ہو، وہ بڑی عظیم ذات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنی ہے تو ہر عیب سے پاک ہو۔ کچھ عیب بتا دیے کہ یہ عیب نہیں ہونی چاہیے، کان کا کٹا ہونا بھی یہ ایک عیب ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہو یہ بھی ایک عیب ہے، تو بہتر ہے کہ ایسا جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، نصف سے زائد کٹ گئے ہیں تو وہ نہ ہو، اس کے سینگ ہیں نصف سے زائد کٹ گئے ہیں تو احتیاط کریں، بلکہ ایسا جانور جو ان عیبوں سے پاک ہو، خوبصورت ہو، وہ پیش کریں، قربانی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، جس بندے نے بھی قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کے بچے، بیوی سبھی انوالو ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے خریدتے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے ایک دوست نے خریدا، جب وہ گھر لے کے آئے، شام کو انہوں نے خریدا، جب گھر لے کے آئے تو صبح اس کی نہلایا دھلایا تو پتہ چلا جو سینگ ہے وہ ایلفی سے جوڑا ہوا تھا۔ اب پیسے انہوں نے پورے خرچ کیے، بڑا منتخب کر کے لائے، اب وہ گھر میں آ کے عیب دار نکلا، تو اب وہ ذرا کنفیوز تھے کہ میرے پیسے ضائع ہو گئے، میری نیت تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ کیا رہنمائی دیں گے؟ نہیں، اس چیز پہ تو 2 چیزوں کی طرف میں چاہوں گا۔ ایک تو میں اپنے معاشرے کے اوپر تھوڑا سا ماتم کروں گا کہ یہ کیسے لوگ کرتے ہیں، یہ ظالمانہ حرکت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں نا کہ کیسے، نہیں کہ ہم فنکاری میں بھی کمال درجے، صحیح، ایسی فنکاری کرتے ہیں کہ اچھا خاصا آدمی۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف ہمارا مذہبی فریضہ ہے
اور لوگ بڑے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے پیسے خرچ رہے ہیں۔ غریب آدمی بھی، بعض لوگ تو اتنے جذباتی ہیں کہ ادھار لے کے کر رہے ہیں، بجا یعنی اتنا۔ اب دوسری طرف ایک دیکھیں کہ ایک کردار یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، اور ایک دوسرا کردار ہے کہ اگر اس کا جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ کے بندے تیرا کسی کسائی نے لے ہی لینا۔ بالکل کہیں نہ کہیں نکل جانا تھا اس تو کا۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ تو اگر پتہ چل گیا کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، مطلب 2 سینگ ہے، ایک سینگ ٹوٹا ہوا، تو اس کو نہ ذبح کرے، وہ بیچ دے، پھر اس کے بدلے کو چھوٹا لے لے جانور۔ تو اب وہ عیب دار تو پتہ چل گیا، اگر نہ پتہ چلتا تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے یا کہ پھر دوبارہ اس ایلفی سے پھر سینگ جوڑ دیا جائے۔ نہیں، اس میں ایک بات واضح کر دوں، جی ایک ہوتا ہے سینگ جو سر کی جڑ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سینگ کا خول۔ اگر خول اتر جائے نا تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی جائز ہے۔ اگر سینگ ٹوٹا ہو اور وہ بھی آدھے سے زیادہ تو پھر وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر خول اتر جائے نا، وہ خول ہے، سینگ نہیں ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ اچھا یہ فرمائیے، گائے کا عام طور پہ ہم جانتے ہیں 7 حصے ہوتے ہیں، جی، اونٹ اس سے کہیں طاقتور اور بڑا جانور ہے، تو بعض وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اونٹ کے بھی حصے 7 ہی ہوں گے؟ دونوں میں ساتھ ساتھ ہوں، دونوں میں 7 ہوں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں سوسائٹی میں چونکہ لوگ اپنی طور پہ سوچتے ہیں اور حل نکالتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یعنی اب گائے خود خرید لی تو 3 حصے قربانی کے کر لیے اور 4 حصے عقیقے کے، ان کے بچوں کے ڈیو ہوتے ہیں، تو یہ اب ہولے ہولے رواج پا رہا ہے۔ شریعت اس کو کس نقطہ نگاہ سے کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، شریعت میں نا قربانی ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ نے قربانی ایک دی ہے گائے کی، ٹھیک ہے، اونٹ کی قربانی ایک دی ہے، 7 نہیں دی ہیں۔ بکرے 7 آپ کر سکتے اور ہیں، 7 لوگ نمٹ ہاں، گئے۔ وہ یہ ایک رعایت دے دی ہے کہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بظاہر قربانی ایک آپ نے دی ہے، اس ایک میں 7 شریک ہو گئے، اس نے قربانی میں تو شریک ہو سکتے، جو عقیقے ہیں نا اس میں نہیں شریک ہو سکتے، اچھا، کیونکہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، تو جنہوں نے یہ حرکتیں کر لی یہ ان کی لا علمی ہے، اچھا، کسی نے ان کی رہنمائی نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء کے ہاں یہ ہے بھی، بعض علماء کے ہاں اس کے قائل ہیں کہ کچھ اس سے قربانی کیوں کہ کو تو یہ جائز ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز عہد نبوی میں نہیں تھی، سنت ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کا عمل یہ تھا، صحیح، کسی صحابہ کرام میں سے، تابعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ایسا انہوں نے کیا۔ بجا۔ اچھا پروفیسر صاحب، قربانی ہمیشہ سے اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جیسے بدل جاتی ہیں، اب ہمارے ہاں قربانی کے قریب بلکہ بہت سے لوگ تو اس سے پہلے ہی جانور لے کے اپنے گھر کے باہر باندھتے ہیں، ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، پالتے ہیں، قداور۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک جانور بکا تھا، وہ 10 لاکھ کا جانور تھا، وچھا تھا کوئی، اور ابھی کل پرسوں پھر خبر تھی کہ گلو بٹ کے نام کا کوئی جانور بھی بازار میں فروخت کے لیے آیا ہے، اور کل کراچی میں کسی کے گھر سے انہوں نے 13 من کی جو گائیاں اور جانور پالے ہوئے تھے ان کو نیچے کرین سے اتارا ہے۔ اب یہ جائیں گے بکنے کے لیے، لوگ جمع ہوں گے، تصویریں بنیں گی، ٹی وی پہ اس کی کوریج ہوگی۔ یہ جو رجحان ہے مہنگے مہنگے جانور خرید کے ایک اپنے نام کو یوں سمجھیں کہ مشہور کرنے کا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بہت مشہور حدیث ہے جو تقریباً تمام لوگوں کو زبانی یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب ایک چیز بظاہر تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ آدمی جو کتنی اپنی شہرت کر رہا ہے، اور پھر کرینے آ گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور 40 لاکھ کا پھر ٹی وی پہ آ رہا ہے، پھر اس کا انٹرویو آ رہا ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ ایک سیرمنی ہوتی ہے اس کی۔ لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے نا، روح کسی چیز کی، وہ ایک بہت عام فیکٹر ہے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بہت عام فیکٹر ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ایک بکرا اندر باندھتے ہیں، باقی اندر باندھتے ہیں تاکہ محلے میں نظر نہ آئے، پتہ نہ اچھا چلے۔ پھر وہ نیت کا مسئلہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو ایک نا آدمی، لوگ دے رہے تھے کوئی 5000 کوئی 1000، ایک آدمی مجھے نا 100 روپے کا نوٹ دے گیا، بڑا امیر آدمی۔ جب میں نے کھولا تو اس میں 5000 کا نوٹ اس کے اندر تھا، یعنی اس نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ 5000 کا نوٹ اوپر رکھے۔ اب یہ تو معاملے نیتوں پہ ہیں، لیکن ایک معاشرتی جو ٹرینڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بہر صورت 2 طرح سے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ جو ایسے جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت بہت مزیدار نہیں ہوتا،
اچھا جو ایسے جانور تو بہت کھلا کھلا کے سب سے بہترین گوشت جو دوندا ہو نا جانور، دوندے کو کیا کہیں گے، دو دانت والا، جو دو دانت والا یہ پنجابی بھی ایک بڑی کلاسیکل زبان ہے، تو اس میں بعض اور اس کا کوئی متبادل عام طور متبادل پر بھی نہیں نہیں ہوتا ملتا. بعض دفعہ. ہم کہیں گے جس کے دودھ کے دانت نکلے ہوں، نئے دانت نکلے ہوں نیچے والے دو. یونس بھٹ صاحب آپ کے پاس کوئی ہے متبادل دوندے کا؟ 2 دانت والا. اچھا دو دانت ٹھیک ہے. اچھا، تو بات یہ کہ وہ گوشت سب سے بہترین ہوتا ہے. اب یہ جانوروں کو یعنی کہ مصنوعی طریقے سے مختلف خوراکیں کھلا کھلا کے پھر مکھن موٹا کیا کھلاتے جاتا ہیں، جس دودھ طرح آپ دیکھیں پلاتے نا، ہیں. دیسی مرغی اور برائلر مرغی میں بہت فرق ہے. اس کا گوشت پھوکھلا سا ہوتا ہے، لیکن آپ دیسی مرغی کھائیں تو اس کا ذائقہ اور ہے. تو اب یہ دو طرح سے، ایک تو اس میں ایک شبہ پڑ جاتا ہے ریاکاری کا. صحیح. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 50 لاکھ کا جو آپ نے وہ ایک گائے خرید لی یا وہ بچہ خرید لیا، تو اب مجھے بتائیں کہ وہ 50 لاکھ والی کیا چیز ہے اس میں؟ کیا وہ اس کی بوٹیاں سونے کی؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ صرف ایک ہمارے ہاں عادت ہے. ہمارے ملک میں شو شاک میں بڑی عادت ہے، یعنی کہ شادی کے اوپر نوٹوں کے ہار پہن لینا. وہ جسے ڈرٹی شو آف ویلتھ کہتے ہیں نا، وہ والا ہے. بالکل آپ نے صحیح وہ تعبیر کر دیا. یہاں میں ایک بات کہوں گا جی. کہ اگر لوگ ایسا پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، 50 لاکھ ہے، 60 لاکھ ہے، انہیں شوق ہے، تو ایسا کریں قربانیاں خرید کے نا تقسیم کر دیں غریبوں میں، ٹھیک ہے. تاکہ وہ غریب لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے، جس کا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ایک ہی قربانی لیں گے 60 لاکھ کی، 70 لاکھ کی، ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے کہ قربانی زیادہ خرید کے نا وہ عوام میں تقسیم کر دیں غریب لوگوں میں، تاکہ وہ قربانی کر لیں. بالکل اس کا یہ سنت بھی ہے. صحیح. خواتین حضرات، بہت اہم مسائل پہ بہت عمدہ، لاجواب اور بصیرت سے بھرے ہوئے جوابات ہمیں مل رہے ہیں. یہ وہ دانش ہے جو دین سے آتی ہے، یہ وہ دانش ہے جو تجربے اور فہم سے آتی ہے. ان سارے جوابات میں وہ دانش ہم کو مل رہی ہے. ابھی ہم چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے، اور وقفے کے بعد ہمارا جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کے سوالات اور ہمارے دو محترم اساتذہ اور علماء ان کے جوابات دے رہے تھے. قربانی کے حوالے سے بے شمار لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں. ابھی جو پروفیسر صاحب آپ سے میں سوال پوچھنے والا ہوں وہ ایک بڑا مختلف سوال ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت بڑے سرکاری آفسر ہیں، انہوں نے سالوں سے قربانی نہیں دی. تو جب ہم گوشت انہیں دینے جاتے ہیں، ملتے ہیں، تو شرمندہ نہیں ہوتے، آگے سے بڑا کہتے ہیں دھڑلے سے کہ یہ تم کیا قربانی پہ اتنا خرچہ کرتے ہو، اتنے پیسوں پہ کسی غریب کی شادی کرا دیتے، کسی کو جہیز دے دیتے، کسی کو یہ کر دیتے. یہ لوگ تو پاگل ہوئے ہیں جو اتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ قربانی پہ خرچ کرتے ہیں. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اتنے سالوں میں، کم سے کم 10-12 سالوں سے تو میں جانتا ہوں کہ تم قربانی نہیں کر رہے، تو کتنی تم نے لڑکیوں کا جہیز بنایا؟ اس پہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن یہ سوچ لوگوں میں بڑھ رہی ہے کہ قربانی پہ کیوں پیسہ خرچ کیا جائے. اصل میں یہ سوچ اس بات کی غماز ہے کہ ہمارے ملک کا نظام تعلیم جو ہے وہ خراب ہے. ہم اپنے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک بچوں کے اندر، قوم کے اندر وہ سپرٹ پیدا نہیں کر سکے. ہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قربانی کو گوشت کا نام ہے، یا کوئی ایک یہ سالگرہ ہے، یا کوئی ایسا ہے. دراصل پہلے کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اور اللہ کے بندو گوشت کا تو چکر ہی نہیں ہے اس میں. یہ تو ایک جذبوں کا اظہار ہے، یہ تو ایک عقیدت کا اظہار ہے، یہ تو اپنے رب کے ساتھ تعلق کا ایک اظہار ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے. کل کو تو پھر کوئی آدمی کہہ دے گا یار کیا کرنا نماز میں، ٹائم کیا کرنا ہے، اتنے عرصے میں 3 بوڑھی عورتوں کو سڑک پار کروا دیتا ہوں. درست ہے، بالکل. چلو میں نماز میں ٹائم کیا کرنا ہے، میں کھڑے ہوتا ہوں 3 عورتوں کو سڑک پار کروا دیتا ہوں. تو تمام پھر روزوں کا بھی کوئی نہ کوئی اسی قسم کا نکل آئے گا. مولانا آپ یہ فرمائیے، یہ جو دکھ والا ایک سوال ہے، ظاہر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اپنے رب سے محبت کی کمی ہے؟ ہمیں والدین نہیں بتا پاتے، استاد نہیں بتا پاتے، رب سے جوڑ نہیں پاتے کہ ہم عبادت جیسے اتنے محبت والا، ہر عبادت ایک محبت کا اظہار ہے، کہ ہم وہاں بھی ایسے سوالات اٹھاتے ہیں اور اس سے محرومی ہمارے وقت میں آتی ہے. اصل میں یہ جہالت ہے. یہ قربانی جو ہے ہمارے دین کا شعار ہے، بجائے، اور شعار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جھنڈا کسی قوم کا شعار ہوتا ہے. جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے، گرنے سے بچانے کے لیے جو قربانی دیتا ہے وہ قوم کا ہیرو بن جاتا ہے.
یہ شعار ہماری قوم کا، مسلمان قوم پہ ایک شعار ہے، اس کے قائم رکھنا ہے، اسے ختم نہیں کرنا ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ جب ہم کسی سستے جانور کی قربانی دیں یا مہنگے جانور کی قربانی دیں، چاہے وہ 10 لاکھ کا ہو یا 15 لاکھ کا ہو، وہ جو گوشت اس کا ہوتا ہے اس کی تقسیم پہ ہم نے مختلف لوگوں کو مختلف پریشانیوں میں مبتلا دیکھا۔ صحیح۔ کچھ لوگ سارا گھر پہ رکھ لیتے ہیں، اس پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کچھ تقسیم کرتے ہوئے کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ تو شرعی طور پہ کیا موضوع اور مناسب ہے کہ کتنے حصے کیے جائیں، کیسے تقسیم کیا جائے؟ دیکھیں ہم نام پہ دیتے قربانی کا، ہم قربانی کر رہے ہیں اور کرتے کیا ہیں، اچھا گوشت پہلے نکال لیتے، ٹھیک ہے، ہم گھر میں پکائیں گے، رکھ لیں گے، اور جو چربی ہوتی ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ دیتے ہیں جو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، بجا یا پھر دوستوں کو اچھا دے دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا کس کی قربانی ہے؟ یہ تو جذبہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں، صحیح۔ اور تقسیم کرنے اللہ کی مخلوق پر، جو غریب لوگ ہیں، سائل ہیں، محتاج ہیں، جو کبھی گوشت ان کو ملا نہیں ہے، انہیں ہم گوشت کھلائیں گے، اچھا گوشت دیں گے، خود اچھا کھا لیا، انہیں ہڈیاں دے دیں، چربی دے دی۔ یہ جذبہ قربانی کا منافی ہے۔ یہ اچھا جو یہ کرتے ہیں سارا سال اللہ کے فضل سے ان کے پاس ہوتا ہے گوشت، ہوتا بھی ہے، یعنی کمی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی قربانی میں پھر جو وہ اچھا ہرس ہے، مسا گوشت ہے اصل وہ جذبہ وہ سب سے قربانی پہلے نہیں پکا ہے، لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ وہ احساس نہیں، جذبہ کہ یہ قربانی ہے، اس کا جذبہ ہے، یہ احساس نہیں۔ اچھا ایک سوال اور ہے اس سے ملتا جلتا، اختر صاحب جی بسم اللہ۔ یہ سوال کو تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ نہ کر لیں تھوڑا؟ جی کیوں نہیں، ضرور۔ بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو عام لوگ ہیں وہ تو 3 حصے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حصہ گھر میں رکھ لیا، ایک دوستوں کو دے دیا، ایک غربا کو دے دیا۔ باہر تو اس کا بھی اگر قرآن و حدیث سے کوئی تلاش کریں تو کچھ نہ کچھ حد تک چیز مل جاتی ہے، سورہ الحج میں اس کے متعلق ایک تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں 2-3 چیزیں بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات سارا گوشت بانٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ ریٹائرڈ ہے، ٹیچر ہے، تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے، مطلب خامد اس کا فوت ہو چکا ہے، بچے اس کے شادی شدہ ہو چکے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، وہ ہر سال قربانی کرتی ہے، لیکن وہ اب سارا تقسیم کر دیتی ہے، سارا تقسیم کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے کیا کھانا ہے، اس کے دانت بھی نہیں منہ میں، تو وہ سارا ہی بانٹ دیتی ہے۔ نہیں دانتوں کا ہونا نہ ہونا تو قربانی سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں باہر تو وہ کھاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا ہی بانٹ دیتی ہے۔ اچھا اب اس سے ملتی جلتی شکل ایک اور بھی ہے، ایک غریب آدمی ہے، بڑا گھر ہے، اس کے اپنے بھی بچے ہیں، قدرت خدا کی کوئی بہن بیوہ بھی اس کے گھر میں آ گئی، کوئی اور بھی آ گئے، تو 15-20 آدمی 25 گھر میں ہیں۔ صحیح، اب قربانی آ رہی ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے، جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، صحیح، شدت جذبات ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 3-4-5 ہزار کا چھوٹا سا دھوندا بھی مل جاتا ہے، وہ 5-6 کلو کا دھوندا جانور لے آتا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ سارے گھر میں کھا لیتا ہے۔ اب بچے ہیں، انہوں نے بیچارے گوشت کھایا نہیں، 15-20 آدمی گھر کے، یعنی وہاں یہ جائز ہے، اچھا ظاہر بات ہے جی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کے دل پہ بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن وہ لیکن بیچارہ وہ شریک ہے کسی کو بھی، جو ہم سائے میں لوگ ہیں انہیں شریک کرے تھوڑا بہت، سارا گھر میں کھا لے تو یہ بھی نہیں اس کے بعد اچھا کیا نظر ہوتا نہیں۔ ہے، اس کے بعد جو ایک دلچسپ صورتحال ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بکرا اور ایک گائے میں حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بالکل، کیا کرتے ہیں، ہاں جی، لو جی اب بانٹ جو آنے والے آئیں گے وہ گائے بٹ گئی اور بکرا گھر میں رہ گیا۔ اور بلکہ وہ یہ ہمارے محلے میں ایک لطیفہ ہوا، بچپن کی بات ہے، وہ پیپلز کالونی میری رہائش تھی، تو وہاں اس وقت کوہ نور مل ہوتی تھی، کوہ نور مل، اس میں 10,000 ملازم تھے، پیپلز کالونی میں تھی، ٹھیک ہے، اب تو مل ختم ہو گیا، کوہ نور ٹاؤن بن گیا وہاں۔ تو ہمارے محلے میں نا چھڑے رہتے تھے مل کے مزدور، وہ بیچارے گئے نہیں عید کے دن، ان کو اوور ٹائم کا لالچ تھا کہ چلو اوور ٹائم ملے گا۔ اب کیا ہوا، سب لوگوں نے قربانی کی، ان کے گھر میں کسی نے گوشت نہیں بھیجا، انہوں نے کیا کیا، 2 بجے نا مسور کی دال پتلی پکائی، پورے محلے میں بانٹ دی، سب کو احساس ہوا ہے کہ دیکھو تم کیا۔ پھر لوگوں کو خیال ہے یار وہ محلے میں رہتے ہیں، اصل جس طرح شیخ صاحب نے بتایا کہ ہم ایک ران سسرال کو چلے گی، ایک ران ادھر چلے گئی، کسی افسر کو بھی چلی جاتی ہے، افسر کو بھی، وہ تو پھر اس میں ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے نا جی، ہم خرما ہم ثواب۔ اچھا بٹ صاحب، یہ ابھی گوشت کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں آج کل آلموسٹ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم ملازمہ ہوتی ہے، یعنی کام کرنے والی، گھر کا سارا کام کرتی ہے، یا کہیں نہ کہیں ہمسائیگی میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلم نہیں ہوتے، یعنی اچھی ان سے
صاحب سلامت ہوتی ہے. جی جب قربانی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہو تو اس وقت تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ تو ظاہر ہمارے ایک غیر مسلم یعنی مسلمان مذہبی رسم ہے اور اس کا ہم ادائیگی کر رہے ہیں, تو غیر مسلم کو وہ گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ کیا اس پہ فرمائیں گے؟ ہاں دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. قرآن میں آیا نا اطعم القانی والموتر, یہ اطعم البائس والفقیر, یہ اس کے جو بھی فقیر ہے سائل ہے سوال بھی نہیں کرتا ہے لیکن ہے بیچارہ محتاج, اسے آپ ڈھونڈیں, جو آگے ہے اسے دے دیں, جو آپ کے محلے میں ہے غریب ہے اس کے پاس گوشت کے پیسے بھی نہیں اسے گھر پہنچا کے ہیں. مسلمان نہیں یہ کافر ہے. صحیح, دیکھیں دونوں کو دیا جو جا سکتا جانور ہے. کتے کھا جاتے ہیں بلیاں کھا جاتی ہیں وہ تو انسان ہے, ان کو دینا چاہیے. اچھا, اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں, وہ جانوروں کو یعنی مختلف قربانیاں تقسیم کر دیں. سیلاب زدگان ہیں یا کچھ اور جو ہوتے ہیں بیچارے مجبور اور ضرورت مند ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ رجحان تھوڑا بڑھ رہا ہے پہلے سے؟ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں یہ. اچھا, یہ پیدا کرنا چاہیے. ایک ہے گوشت پہنچانا کہ وہاں گوشت پہنچا دیں, ایک ہے وہ قربانی کریں اپنے ہاتھوں سے کریں تاکہ جذبہ قربانی ان کا پیدا ہو. بجا یہ چیز چاہیے نا, قربانی ان کو دے دیں, خود ذبح کریں, خود کھائیں, تقسیم کریں. ٹھیک ہے, ایک انہیں گوشت پہنچا دیں, یہ ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہے یہ کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں جی فلاں محلے میں فلاں جگہ گوشت پہنچا دیا جائے, لیکن وہ میں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ قربانی کے جانور دیے جائیں اس کو. اچھا ٹھیک ہے, تاکہ خود اپنے ہاتھوں ذبح کریں اور اس کے اندر بھی یہ شوق جذبہ پیدا ہو قربانی کا. اچھا یہ فرمائیں, ایک جو اس قربانی کے حوالے سے سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑی رقم آتی ہے وہ اپنے لیے اپنی بیوی کے نام پہ, بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی قربانی کرتے ہیں, یعنی وہ تو ہماری محبت اور عقیدت کا مسئلہ ہے. یہ فرمائے والد اور والدہ آپ کے فوت ہو چکے ہوں تو کیا میت کے نام پہ یا جو وفات پا چکے ہیں ان کے نام پہ قربانی دینا ہمارے ہاں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, کیا رہنمائی ہے؟ خود قربانی اپنی کی اس نے, اپنی قربانی کرنے کے بعد زائد کرنا چاہتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, جو میت کے رزق کر لے, والد ہے والدہ یہ کوئی بھی عزیز کر سکتا ہے, لیکن اپنے نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی قربانی نہیں کر رہا ہے اور اس کی کر رہا ہے, یہ درست نہیں. تو جس طرح عام صدقہ کوئی فوت ہو جائے ہم اپنے کسی عزیز کے لیے صدقہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بکرا دے دیں صدقہ اس کی طرف سے یا کوئی اور چیز دے دیں تو یہ جائز ہے, اس کا ثواب ملتا ہے اس کو. ایسے قربانی بھی اللہ کی راہ میں دینی ہے, اگر آپ قربانی دیں گے تب بھی اسے انشاءاللہ ثواب مل جائے گا ان کو. بالکل بجا. خواتین حضرات, آج کا ہمارا پروگرام ایک بہت اہم موضوع پہ تھا, وہ موضوع جس کا تعلق ہماری محبت سے ہے, جس کا تعلق ہماری دنیا سے ہے, جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے. بنیادی طور پر قربانی اپنے رب کو راضی کرنے کا نام ہے, اور آج ہمارے دونوں مہمانوں نے بڑی تفصیل سے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ بنیادی جو خوبصورتی ہے اس قربانی کی وہ نیت کا خوبصورت ہونا ہے. چونکہ رب کھالوں کو, رب گوشت کو, رب آپ اس جانور کے خون کو نہیں دیکھتا, وہ قربان کرنے والے انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس نے کس طور پہ جو مال جمع کیا, حلال مال سے اس نے قربانی دی, کس طور پہ اس نے جانور کو ڈھونڈا پھر اس کو قربان کیا, اور کتنی خوش دلی کے ساتھ اس نے اس گوشت کو بانٹا. ہم سب کی ہماری دعا ہے کہ اس عید پہ ہم سب جب قربانی کریں تو اس میں ہماری نیت بھی بہت خالص ہو, ہم گوشت کو زیادہ عمدہ طریقے سے تقسیم کر پائیں اور ان سفید پوشوں کو بھی دے پائیں کہ فی الواقع جو اس کے ضرورت مند ہیں, اور جہاں جہاں جن لوگوں کو شوق ہے زیادہ مہنگے جانور خریدنے کا, جس کی اب ہمارے معزز مہمانوں نے بات کی, وہ ایک جانور پہ پیسہ لگانے کی بجائے مختلف جانور خرید کے ضرورت مندوں کے دیں. اللہ آپ سب کی قربانیوں کو قبول کرے اور ہمیں زیادہ خوبصورت اور اچھی نیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے اور رب سے محبت کا اظہار کرنے اور اس سے جڑنے کا موقع دے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. آج آپ نے ہمارے بہت سے سوالوں کا نہ صرف تشفی ہماری کرائی بلکہ اس پہ مختلف اینگل سے روشنی ڈالی, اور فی الواقع یہ ایمان کو بڑھانے کا باعث بھی بنے گی. آپ دونوں کی تشریف لانے کا شکریہ. خواتین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اختر عباس کو اجازت.